نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون صدق الله العظيم۔ آج ہم درس نمبر 54 سماعت کریں گے، جو کہ قرآن کریم کی پہلی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 136 پر مشتمل ہے۔ اس آیت میں فرمایا ہے، پہلے اس کا ربط آپ جان لیں کہ یہودی مسلمانوں کو کہتے تھے کہ یہودی ہو جاؤ، نجات وہ یہودیت میں ہے، اور عیسائی کہتے تھے کہ عیسائی ہو جاؤ، نجات عیسائیت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا کہ تم کہو کہ ہم سب کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوا ہم اسے بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوا اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ جتنے انبیاء گزرے ہیں تمام انبیاء پر جو کچھ نازل ہوا ہم سب کو مانتے ہیں۔ وہ انبیاء اپنے زمانے میں برحق تھے اور ان پر جو کچھ نازل ہوا وہ سب کا سب برحق تھا، لیکن آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد پچھلے تمام انبیاء کی شریعت منسوخ ہو گئی۔ اب ہدایت اور نجات صرف آخری پیغمبر کی اتباع میں ہے۔ ارشاد ربانی ہے، قولو، اور اے مومنوں کہہ دو، آمنا باللہ، ایمان لائے ہم اللہ تعالیٰ پر، وما انزل الینا، اور اس چیز پر جو ہماری طرف نازل کی گئی، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور اس پر جو نازل کی گئی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد اور اولاد کی طرف، اولاد در اولاد کی طرف۔ اس آیت میں لفظ اسباط کا استعمال کیا گیا ہے۔ اسباط جو ہے یہ سبت سے ہے۔ سبت کا معنی ہے اولاد کی اولاد، اور پھر ان کے آگے ان کی اولاد، یعنی اولاد در اولاد۔ یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام پیغمبر ہوئے، پھر آگے ان کی نسل میں جتنے پیغمبر تشریف لائے ان پر جو کچھ نازل ہوا ہم اس سب کو مانتے ہیں۔ وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، اور اس چیز پر بھی ایمان لائے جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، یعنی جو کچھ ان پر نازل ہوا، یعنی تورات اور انجیل، معجزات اور اسی طرح دیگر صحیفے، ہم ان سب کو مانتے ہیں۔ یہاں تک تو مشہور مخصوص پیغمبروں کا ذکر تھا۔ آگے تعمیم فرما دی، یعنی ایک عمومی ارشاد آپ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیا۔ فرمایا وما اوتی النبیون من ربہم، اور اس چیز پر بھی ہمارا ایمان ہے جو دی گئی پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے، یعنی صحیفے اور کتابیں۔ یعنی مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اتنے وسیع الصدر ہیں کہ لا نفرق بین احد منہم، کہ ہم فرق نہیں کرتے کسی بھی پیغمبر میں، ان پیغمبروں میں سے ہم کسی میں فرق نہیں کرتے، کسی ایک کے درمیان بھی ہم فرق نہیں کرتے۔ ایمان لانے میں ہمارا تو سب پر ایمان ہے کہ وہ اپنے اپنے زمانے میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر برحق تھے، البتہ درجے اور مرتبے کے اعتبار سے ان میں کمی بیشی موجود ہے، کوئی زیادہ بڑھ کر ہیں، کوئی ان سے کم درجے والے ہیں، کوئی تیسرے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ پیغمبروں کا گروہ ہے
ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اسی طرح 15ویں پارے میں آتا ہے، ارشاد ربانی ہے، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور البتہ تحقیق ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پیغمبروں پر فضیلت دی ہے، اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور عطا کی۔ تو پیغمبروں کے درجات میں کمی بیشی ہے۔ سب سے بلند اور اعلیٰ درجہ ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر کے بعد درجہ اور مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد درجہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو درجات میں تو فرق ہے، لیکن ان پر ایمان لانے میں ہم کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں کرتے۔ جس طرح یہودی کہتے تھے نؤمن ببعض ونکفر ببعض، بعض کو تو ہم مانتے ہیں، مثلا موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔ اور جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی حضرت موسیٰ کو مانتے تھے مگر حضرت عیسیٰ کا انکار کرتے تھے۔ تو یہ بات آپ پہلے سن چکے ہیں کہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے کیا ہم اس کو نبی مانیں، یہ تو حلال زادہ ہی نہیں ہے، معاذ اللہ۔ تو یہ تفریق ہم مسلمان نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ ہم نے اپنی گردنیں رب تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھکا دی ہیں۔ اب اس سے پہلے 3 گروہوں کا ذکر تھا، یہود، نصارہ اور ضمناً مشرکین کا، کہ یہ سارے مسلمانوں کو اپنے مذہب کی طرف دعوت دیتے تھے۔ کہ یہودی کہتے تھے مسلمانوں کو کہ تم یہودی ہو جاؤ، عیسائی کہتے تھے مسلمانوں کو کہ تم عیسائی ہو جاؤ، اور مشرکین یہ کہتے تھے کہ تم جو ہے وہ مذہب سے پھر گئے ہو، اپنے پرانے مذہب پر آ جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو یہ فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم ان کو کہہ دو کہ ہم تو سب کو ماننے والے ہیں، تم نہیں مانتے، ہم تو سب کو مانتے ہیں، تم نہیں مانتے۔ بس تم ان سے کہو کہ اگر یہ لوگ تمہاری طرح ایمان لائیں گے تو ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیات میں صحابہ اکرام کو ایمان کا معیار قرار دیا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی تفصیلی بحث اگلے درس میں انشاءاللہ بیان ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو تمام انبیاء پر صحیح ایمان رکھنے کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔